بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام مظلوم، کل میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے عزاداری کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی کڑی میں آج میں ائمہ اہل بیت کے ایک اور جلیل القدر فرد اور جلیل القدر شخصیت، یعنی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے، کہ جن کے علم، جن کے تقوی اور جن کی عبادت اور جن کی امانت داری کا چرچا پوری دنیا میں تھا، عالم اسلام میں تھا، انہوں نے عزاداری کے بارے میں کیا فرمایا، اس کو مختصراً ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ائمہ اہل بیت عزاداری کو کس طریقے سے فروغ دیتے تھے اور پروموٹ کرتے تھے۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قتل کرنے اور خون بہانے کو حرام سمجھتے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں بھی لوگ محرم الحرام میں خون بہانے کو، جنگ کرنے کو اور قتل کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس، اس مہینے میں ہم اہل بیت کا خون بہایا گیا، ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا اور ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی اور اہل بیت کے سامان کو لوٹا گیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے احترام اور ہمارے حقوق اور رائٹس کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن وہ دن ہے جس نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا۔ بے شک امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس پر تمام رونے والوں کو رونا چاہیے، ان پر رونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محرم کے دنوں میں اتنا غمناک ہو جاتے تھے کہ ان دنوں میں کوئی ان کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ محرم کے 10 دن کوئی ان کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھتا تھا۔ لہٰذا ہمارے وہ جوان جو سبیل پر بیٹھتے ہیں، جو جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں اور جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ان کے امام جو تھے وہ محرم کے 10 دنوں میں ان کے چہرے پر ہنسی تک نہیں آتی تھی، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مذاق کر رہے ہیں، خیخے لگا رہے ہیں، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح 10 دن گزرتے تھے اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو امام موسیٰ کاظم کے رنج و غم میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہائے افسوس، یہی وہ دن ہے کہ جس دن میرے جد حضرت امام حسین کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بہار الانوار جلد 44 سے پیش کی ہے۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں دیبل، ان سے فرمایا کہ اے دیبل، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو کربلا سے متعلق اشعار سناؤ۔ جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں اشعار سنائے جاتے تھے، مرثیے سنائے جاتے تھے، یعنی پوئٹری سنائی جاتی تھی، پروز اور نثر میں مجلسیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ بے شک یہ دن رنج و غم کے دن ہے جو ہم اہل بیت پر گزرے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے ایک اور مشہور صحابی ابن شبیب سے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر یہ بات تم کو خوش رکھے اور تم کو خوش کرے کہ تم جنت میں ہمارے درجے پر ہو تو ہم اہل بیت کے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش رہنا۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی عزاداری اور محرم کو فروغ اور پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا، بہت زیادہ تاکید کی۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو، معرفت اہل بیت کو اور زیادہ بیدار کرے اور اس میں اور اضافہ کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔